نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے عربی زبان کو سیکھنے کا، اور عربی زبان کو سیکھنا کیوں؟ کیونکہ قرآن کی زبان ہے. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات دے کر بھیجا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی زبان ہے، قرآن حکیم کی زبان بھی عربی زبان ہے، اور اسی زبان میں اللہ نے قرآن حکیم کو بطور معجزے کے اتارا ہے. تو قرآن حکیم کی جو تأثیر عربی زبان میں ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے. ترجمے کے اندر وہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی تاکہ ہمارا مقصد ایک دفعہ ہو جائے. دوسری بات وہ میں نے وائس کلپ پہ بھی رکھی تھی، میں کہا تھا کہ چونکہ جب آپ عربی زبان سیکھتے ہیں تو عربی زبان کو سیکھ کر جو قرآن سے آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط تعلق ہے، کیونکہ اس سے آپ کا سب سے بنیادی چیز عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. عربی زبان اور قرآن سے، یعنی براہ راست قرآن حکیم کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کا جو عقیدہ ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور یہ بات شیطان کے اوپر بہت بھاری ہے، اسی لیے فرمایا کہ الفقیہ اشد علی الشیطان من 1000 عابد، 1000 عبادت کرنے والوں کے مقابلے میں شیطان کے اوپر یہ سب سے زیادہ بھاری ہے. جو وعلیکم السلام وبرکاتہ. جو شیطان ہے، یعنی وہ جو ایک فقیہ ہے، وہ شیطان کے اوپر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے. کیونکہ جو عبادت کرنے والا ہے اس کے اندر دین کا شوق تو ہے، عبادت کا شوق تو ہے، لیکن فہم کم ہے. اور فقیہ آدمی اس کا فہم زیادہ ہے. تو شیطان کے لیے فقیہ کو، یعنی فہم رکھنے والے آدمی کو گمراہ کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ جو ہماری محنت ہوتی ہے، اب اس میں جیسے میں نے وائس کلپ میں بھی عرض کیا تھا کہ دیکھا جائے تو یعنی ٹائم کتنا ہے، صرف 1 گھنٹے کی ہماری یہ کلاس ہے اور 3 گھنٹے کی یہ کلاس ہے. اور جو وہ میں آپ کو اسائنمنٹس دیتا ہوں کرنے کے لیے، وہ تھوڑا سا اگر بیٹھ کر دیکھیں گے تو چیزیں ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں. میکسیمم آدھے گھنٹے سے زیادہ کی نہیں ہوتی وہ اسائنمنٹ. لیکن اب وہ شیطان کیا کرتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو نا میگنیفائی کر دیتا ہے. میگنیفائی کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کو بڑا دکھائے گا کہ یار یہ تو اس میں بڑا ٹائم لگ رہا ہے. حالانکہ اگر 168 آورز ہیں 7 دن میں، تو آپ دیکھیے گا کہ بھئی 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات نہیں ہے. دیکھا جائے تو مینیجبل ہے، بہت آرام سے سہولت سے ہم مینیج کر سکتے ہیں. لیکن وہی چیز کو شیطان دکھائے گا کہ نہیں یار یہ سب سے زیادہ دشوار ہے. تو اس لیے میں نے دوبارہ سرچ کیا تھا کہ بھئی کوشش کریں کہ اپنے اس جذبے کو تھوڑا سا برقرار رکھیں. کیونکہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. 92 میں نے قرآن کالج میں سب سے پہلے عربی سیکھنے کے لیے گیا. تھوڑی بہت عربی سیکھی تھی یعنی جتنی 3 مہینے میں آپ لوگ عربی سیکھیں گے تقریباً اتنی ہی میں نے بھی وہاں پہ عربی سیکھی تھی. لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ شیخ علی عبد الرحمن حذیفی ان کی کیسٹس تھیں، والد صاحب گئے تھے 84 میں حج کرنے کے لیے، وہ لے کر آ گئے. تو گھر میں ویسے پڑی ہوئی تھی، تو گاڑی میں میں وہ کیسٹس لگا کے سنتا تھا. تو جب قرآن کو سمجھ میں آنا شروع ہوا، وہ بھی تقریباً ایسی بات ہے پورا تو نہیں آتا تھا، لیکن قرآن گزرتا تھا اور میں اس کو پڑھتا تھا، سمجھتا تھا. تو ایسا اثر ہوتا تھا کہ بس پھر وہ قرآن سنتا تھا روتا تھا، قرآن سنتا تھا روتا تھا. وہ جو لذت تھی قرآن کو سن کر رونے کی، وہ آج تک یاد ہے مجھے. میں بات کر رہا ہوں 92 کی، جو 30 سال تقریباً اس بات کو گزر گئے. بہرحال ڈاکٹر اشار احمد صاحب سے پھر بعد میں اختلاف بھی ہوا، جو کچھ بھی ہوا بعد میں پتہ بھی چلا
لیکن آج بھی ان کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں، ڈاکٹر اظہار احمد مرحوم کے لیے، کہ ان کی وساطت سے جو خیر ملا، قرآن سے تعلق ہے، وہ آج تک اللہ کا شکر ہے بہت قیمتی۔ میرے کچھ دوست احباب، میرے اپنے چچا زاد بھائی، وہ بھی میرے ساتھ اکٹھے تھے، میں نے پورا کیا تھا کورس، وہ درمیان میں ایک سیمسٹر کر کے چلے گئے تھے، لیکن جو تھوڑا بہت تعلق بنا وہ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ میں نے اسی طرح ٹی بلاک مسجد میں جب شروع میں 92 میں آیا تو اسی وقت چیزیں سیکھی تھی، تو ایک میں نے عربک کورس کیا رکھا تھا ٹی بلاک مسجد میں۔ ہمارے کچھ ساتھی تھے، انہوں نے اس وقت اس میں داخلہ لیا ٹی بلاک میں۔ اس میں ڈاکٹر جاوید غنی صاحب بھی تھے، اب تو ماشاءاللہ بہت آگے چلے گئے ڈاکٹر جاوید غنی صاحب۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ وہ بھی بعد میں بڑا یاد کرتے رہے کہ وہ جو چند چیزیں چھوٹی چھوٹی سامنے آئی تھی، اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا تھا۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ جو کبھی منزل ذرا قریب ہے کہ ہم انشاءاللہ قرآن کی آیات کو وہ میں علیحدہ کرنا شروع کر دیا ہے، انشاءاللہ بہت سی ایسی آیات، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے قرآن کے، جس سے انشاءاللہ ہم کریں گے تو پھر ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو جیسے یہ منزل اب قریب ہے تو ویسے شیطان کی محنت کی بڑا مشکل ہے، ٹائم لگتا ہے اور نہیں سمجھ میں آ رہا، تو یہ جو باتیں ہیں یہ زیادہ وہ شروع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے میں نے ذرا ان کی تھوڑی سی وضاحت کی کہ تھوڑا سا اپنے جذبے کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، دوسرا، ابھی میں نے کہا کہ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے بہت سی چیزیں اللہ کا شکر ہے ابھی ہم نے پڑھ لی ہیں۔ میں نے بتایا تھا یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے 20 اس کے اسباق ہے، اس میں سے چند چیزیں ایسی ہیں جو شاید آپ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ جتنی چیزیں میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی ہیں ساری ہیں، تو اس کو ہم شروع سے شروع کریں گے، بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ آپ کے سامنے پہلا سبق ہے، تو اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ نہ کر سکے۔ مثال کے طور پہ حاذا بیتن، تو اب اس کا کیا ترجمہ بنے گا حاذا بیتن کا؟ جی، گھر ہے، یہ یہ گھر ہے، حاذا مسجد، یہ کیا ہے؟ یہ مسجد ہے، حاذا بابن، یہ یہ دروازہ، دروازہ ہے، دروازہ، حاذا کتاب، یہ یہ کتاب ہے، کتاب ہے، حاذا قلم، یہ قلم ہے، یہ قلم ہے، حاذا مفتاح، یہ یہ چابی ہے، چابی ہے، حاذا مکتب، یہ ڈیسک ہے، میز ہے، ٹھیک ہے نا، مکتب، ہاں، ڈیسک جو ہوتا ہے نا، تپائی جس کو کہتے ہیں ہم، زمین پر رکھنے والی جو تپائی ہوتی ہے، جی اس جی، کو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے یہ تو بن جائے گا آپ کا مکتب، ٹھیک ہے نا، جو پوری ایسے ٹیبل ہوتی ہے نا، ایسے کر کے جو ٹیبل ہوتی ہے پوری والی، اس کو عربی زبان میں ہم طاولہ کہتے ہیں، ٹیبل کو لفظ طاولہ کہتے ہیں۔ طاولہ، اچھا، چلیں جی، حاذا سریر، سریر کسے کہیں گے؟ سامنے ہے آپ کے، جی، بیڈ کو، بیڈ، بیڈ کو۔ حاذا کرسی، یہ کیا ہے؟ کرسی، یہ کرسی ہے، چلیں یہ بھی ہو گیا، آسان ہے۔ اب یہ ما حاذا سے سوال ہو رہا ہے، ما حاذا سے یہ چیز سوال ہو رہی ہے کہ ما حاذا یہ کیا ہے؟ حاذا بیتن، بیتن، احاذا بیتن، کیا یہ واقعی گھر ہے؟ گھر احاذا ہے، بیتن۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا 2-3 الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں سوال کرنے کے لیے، ایک تو ماں ہے، یہ ماں عام طور پر کسی غیر عاقل کے لیے، یعنی انسان کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے ماں آئے گا، ٹھیک ہے نا، ماں حاذا، یہ آئے گا کسی چیز میں لیے۔ اچھا، دوسرا آ ہے، کیا یہ ہے؟ یہ آتا ہے، احاذا، ٹھیک ہے نا، اور دوسری بات اس میں یہ حل آتا ہے، یہ آتا ہے، حل آتا ہے، یہ آئے گا، حل آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، حل بھی اسی لیے سوال کرنے کے لیے آتا ہے، حل بھی سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی طریقے سے من آئے گا، یہ آگے چل کے آپ پڑھیں گے، من کا مطلب کون ہے، یعنی کسی کے آدمی کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کے لیے ہم آتا ہے کون، من آئے گا۔ تو یہ سوال کرنے کے اسلوب ہیں جو بہت آسان ہے، ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی نبی۔ اس میں ماں تو جو ہے یہاں وہ غیر عاقل کے لیے اور باقی سب کے لیے، یہ
ما غیر عاقل کے لیے من کون، یعنی ما کیا ہے اور من کون، ٹھیک ہے نا. ما اور من میں یہ فرق آ جائے گا کہ من کا مطلب کون ہے، ما کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا. آ کا مطلب کیا یہ ایسا ہے، احاذہ جیسے ہم کہتے ہیں کیا یہ ہے، تو اس کے لیے آ آئے گا. حل بھی اسی طریقے سے، حل اور دونوں کا استعمال تقریباً نزدیک ہی ہوتا ہے. استعمال کرنے سے مزید کچھ چیزیں فرق آگے واضح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. چلیے جی یہ تو سمپل ہے. ابھی ہم اس کا استعمال دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر آ رہا ہے کہ احاذہ بیتن، تو اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس کا ہم کیا کر رہے ہیں جی، کیا یہ گھر یہ ہے، پڑھیے گا. کہ یہ کیا ہے، یہ ہاں کیا ہے. تو نیچے کیا لکھا ہوا ہے، نعم ھذا بیتن. ہاں جی یہ گھر ہے. جی ہاں ترجمہ کرتے جائیں، باقی ساتھی میرا ساتھ دیجیے گا. نعم ھذا بیتن، جی ترجمہ کیجیے گا اس یہ کا. گھر ہے. جی ہاں، نعم کا مطلب ہے جی نعم. ہاں. ھذا جی بیتن ہاں، یہ کیا ہے، یہ گھر ہے. یہ گھر ما ہے. ھذا یہ یہ کیا کیا ہے. ہے، ھذا قمیص، کیا بنے گا ترجمہ اس کا، یہ یہ قمیص قمیض ہے. ہے. جی یہ قمیص ہے. ہاں جی اب آگے سوال ہو گیا، اھذا سریر، کیا پوچھنے یہ والا بیڈ کیا ہے؟ پوچھ رہا ہے، ہاں جی کیا یہ کیا بیڈ یہ ہے. چارپائی ہے؟ ہاں لا ھذا کرسی، کرسی، نہیں یہ کیا ہے، کرسی ہے. نہیں، یہ ہاں کرسی یہ ہے. کرسی نہیں، ہے. یہ کرسی ہے. ھذا مفتاح، مفتاح کا مطلب کیا گزرا تھا، پڑھا تھا پیچھے ہم نے. مفتاح کا چائے. مطلب کیا ہے، چابی. مفتاح چابی ہے، ٹھیک ہے نا، چابی. تو پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے، ھذا مفتاح، کیا یہ چابی، تو آگے کیا جواب دیا جا رہا ہے، لا جاپی. نہیں ہے، ھذا قلم، یہ قلم ہے. ہاں یہ قلم ہے. ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا نجم یہ کیا چیز ہے، کیا یہ ستارہ ہے، ہاں یہ ستارہ ہے، نہیں یہ ستارہ ہے. یہ ستارہ ہے، ھذا نجم یہ ستارہ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی آگے چلیے گا. اب یہ بلینک دیا ہوا ہے، اب جواب ہم نے دینا ہے. اب یہ سب سے پہلے آ گیا ما ھذا، اس کا جواب کیا بنے گا، یہ کیا ہے. هذا مفتاح. جی ھذا مفتاح یہ مفتاح ہے. ما ھذا اس کا کیا جواب بنے گا، ھذا. هذا كتاب. ھذا کتاب، ما ھذا اس کا جواب کیا بنے گا، ھذا. ھذا قلم، ما ھذا اس کا جواب کیا بنے گا، ھذا باب، ما ھذا اس کا جواب ھذا کیا بنے بیت، گا، ما ھذا ھذا کرسی. الكرسي. تو صحیح ہے. چلیں جی اچھا جی اب یہ سوالات کیے انہوں نے، اس کا آپ نے جواب دینا ہے. اھذا بیتن کیا یہ گھر ہے، جی. لا لا، هذا مسجد. ھذا مسجد. کیا کہیں گے، جی ھذا مسجد. اب اس کا سوال ہے کہ اھذا مفتاح، جی لا، هذا هذا ھذا قلم. قلم، چلیے جی. ھذا قمیص، نعم. جی نعم هذا ھذا قميص. قمیض، ہاں نعم ھذا قمیص. ھذا نجم، جی نعم هذا نعم نجم. ھذا نجم. ھذا نجم. چلیں یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر ہم جو میں نے عرض کیا تھا کہ من پر آ گئے. من کس کے لیے ہے، کون کے لیے. اب یہاں پہ پہلا سوال ہے کہ من ھذا، من ھذا کا ترجمہ کیا کریں گے، یہ کون ہے؟ کون ہے، کون ہے. تو آگے نیچے کیا لکھا ہے کہ ھذا طبیب، ھذا طبیب، طبیب یہ کیا ہے، یہ طبیب، یہ تو ڈاکٹر. ڈاکٹر ہے. من ھذا، ھذا ولد، جی کیا یہ بیٹا ہے، یہ کون یہ ہے، لڑکا یہ ہے، بیٹا. کون ہے؟ یہ لڑکا ہے. لڑکا ہے. لڑکا. بیٹے کے لیے ابن ہے، بیٹے کے لیے کیا لفظ آئے گا، ابن، ابن. جی بیٹے کے لیے لفظ آئے گا ابن، ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیے گا بیٹے کے لیے جو لفظ ہے وہ ابن ہے، ٹھیک ہے. ھذا ولد. آگے چلیے گا. من ھذا یہاں پر پہنچے تو کیا ہے، من ھذا، ھذا طالب، کیا مطلب اس کا، یہ اسٹوڈنٹ ہے. یہ اسٹوڈنٹ ہے. ھذا ولد
کیا یہ لڑکا ہے؟ ھذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ تو کیا جواب ہے اس کا؟ لا لا ھذا، هذا رجل، یہ آدمی نہیں، یہ آدمی نہیں یہ آدمی. چلیے جی آگے چلتے ہیں. اب آگے چلیے گا. اب یہ من اور ماں کو اکٹھا کر دیا. اب پہلا سوال آ رہا ہے کہ ما ھذا، ھذا مسجدن، یہ آسان ہے. جی جی یہ کیا ہے؟ کیجیے گا. یہ تو ترجمہ تو ہو گیا نا. کیا یہ کیا ہے؟ یہ مسجد ہے. ہاں، من ھذا، ھذا تاجر، جی اس کا ترجمہ کیا کرے؟ یہ کون ہے؟ یہ تاجر ہے. یہ کون ہے؟ یہ تاجر ہے. تاجر. ھذا کلب، یہ کیا ہے؟ یہ کتا ہے. یہ کتا ہے. ھذا کلب، کیا یہ؟ کیا یہ کتا ہے؟ کتا ہے؟ ہاں تو اس کا جواب کیا ہے؟ لا ھذا قط، یہ کیا ہے؟ یہ یہ بلی ہے. بلہ ہے. بلّہ. کیا ہے؟ بلہ، بلی یہ ہے. ہرۃ، ہرہ. جو ہرہ ہے نا، یہ ہرہ کو بلی کہتے ہیں، بلی عربی زبان میں. اسی لیے دیکھیے یہاں پہ آپ دیکھیے گا یہ کیا آیا؟ ھذا آیا. اگر ہرہ ہوتا تو کیا آتا؟ ہاں حاضی. زی زی آتا نا. یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ ہاں واحد مؤنث کے لیے حاضی ہے، تو یہ پھر حاضی آتا. تو یہ بلی ہے، حاضی ہرۃ. ھذا قط کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ بلہ ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے جی یہ لفظ فرق کیوں ہے بلی اور بلے کے لیے؟ ویسے ہی مطلب ملتا جلتا بس نہیں ہے. وہ اچھا ٹھیک ہے، عربی ہے. ہاں علیحدہ علیحدہ میں. جیسے مثال کے طور پر ہوتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے عربی زبان میں. دیکھیے مثال کے طور پہ لفظ ہے دجاجتن. یہ آپ نے اگر عربوں کے پاس ڈپارٹمنٹل اسٹور میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا دجاجتن، ٹھیک ہے، چکن، مرغی کے لیے. اور اس کا جو میل ہے مرغا، دیکن، وہ دیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں میں وہ والا فرق آ رہا ہے. یعنی مرغی کے لیے لفظ اگر ہم اس قاعدے پر چلتے تو کیا آتا؟ دیکتن آنا چاہیے تھا نا. جی جی یا اگر اس دجاج آنا چاہیے تھا مذکر کے لیے. جی بالکل. مذکر کے لیے کیا آنا چاہیے تھا؟ دجاج آنا چاہیے تھا. لیکن عربی زبان میں اس طرح فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے فرق آ جاتا ہے. جیسے لفظ امرأتن کی جو جمع ہے وہ نساء آ رہی ہے، یہ ہمیں معلوم ہے. ٹھیک ہے نا، پڑھا تھا پیچھے بھی. تو یہ اس میں امرأت، ٹھیک ہے، غلط تو نہیں ہے امرأت، لیکن جو استعمال ہوتی ہے جمع کون سی ہے؟ وہ نساء ہے. یہ فرق آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق آ سکتا ہے. اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ڈکشنری سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، ڈکشنری کو دیکھنا بھی ہم شروع کرتے ہیں. میں آج تو نہیں، کل کوشش کروں گا کہ ڈکشنری دیکھنا بھی آپ حضرات کی خدمت میں دکھاؤں کہ عربک ڈکشنری کو کیسے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم نے جو آج سے آگے کرنا ہے تو آگے یہ چلیے گا. ھذا حمار، یہ آسان ہے. جی یہ گدھا ہے. یہ گدھا ہے. ھذا حمار، یہ سوال ہوا کیا یہ کیا گدھا یہ ہے؟ گدھا تو ہے؟ جواب کیا ہے؟ جواب کیا دیں ھذا گے؟ نہیں، حصان، نہیں یہ یہ گھوڑا ہے. گھوڑے کے لیے بھی مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر. جیسے خیل ہے، یہ بھی گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک اور لفظ ہے عربی زبان میں فرسن، یہ بھی استعمال ہوتا ہے. بہت سے استعمال ہوتے ہیں گھوڑے کے لیے، لیکن بہت سے استعمال ہوتے عموماً عربوں میں بورڈ پہ تو دجاج ہی لکھا ہوتا ہے ویسے. ہیں. یہ دجاج اور دجاجتن دونوں مرغی کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اچھا نا. ہاں دجاج دجاجتن عام طور پہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. آگے چلیے گا جی. یہ ہو گیا وما ھذا ھذا جمل، اس کا آ گیا کہ ما ھذا، یہ اونٹ ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، یہ بھی ہو گیا. اب یہ آسان ہے. جو دیکھیے یہ آ گیا جو بات چل رہی تھی. ما ھذا ھذا دیکن، جی یہ کیا ہے؟ یہ مرغا یہ ہے. مرغا ہے. یہ مرغا ہے. من ھذا، یہ کون ہے؟ کون ہے؟ ھذا مدرسن، یہ استاد ہے. استاد ہے، مدرس ہے. ھذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے؟ تو کیا جواب ہے؟ لا ھذا من دی، رومال ہے.
ہاں جی، مندیل کا مطلب رومال کا ہے، ٹھیک ہے نا، رومال مندیل کا مطلب رومال ہے، مندیل کا مطلب رومال ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، چلیں جی، یہ بھی ہو گیا. نیچے جو دیا ہوا ہے وہ تو ہم تقریباً کر چکے، اب ہم آگے چلتے ہیں. ذالک کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم اشارہ للبعید کے لیے، دور کی چیز کا کرنے کے لیے. تو ہم نے مذکر کے لیے کیا پڑھا تھا، مذکر کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک، اور مؤنث کے لیے ہم نے پڑھا تھا تلکا، ٹھیک ہے نا، تلکا پڑھا تھا. اور جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا، اولئک. آگے نا ذہن میں یہ اولئک تھا، تو یہ ہم نے پڑھا تھا. اور تسنیہ کے لیے ذالک اور تانک کا پڑھا تھا، یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو وہ تو یہ چیز ذالک تلکا اولئک کا کچھ ہم نے مشق بھی کی تھی. اب اسی کی مشق چل رہی ہے. میں نے کیا کہ میں نے فی الحال پیچھے بات جو چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں تاکہ آپ حضرات کی جو دلچسپی ہے ادھر دوبارہ سے واپس آ جائے، اور دہرائی بھی ہو جائے گی، فائدے سے خالی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دہرائی بھی ہو رہی ہے ہماری. اچھا، ما ذالک، اس کا ترجمہ کیا بنے گا جی، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ہاں وہ کیا ہے، ہاں وہ آئے گا یہاں پہ ذالک کے لیے، وہ آئے گا. ذالک نجم، تو اس کا کیا ترجمہ وہ کریں گے، ستارہ ہے. وہ ستارہ. اچھا، ہاذا مسجد و ذالک بیت. دیکھیے ہاذا اور ذالک کا فرق آ گیا. ہاذا مسجد کا مطلب کیا ہے جی، یہ یہ مسجد کیا ہے، ہے یہ مسجد ہے اور وہ اور گھر ہے. اور وہ گھر ہے. اور وہ گھر ہے. ہاذا حصان، یہ گھوڑا، وذالک حمار، گھوڑا جی ہے جی، اور وہ یہ گدھا. گھوڑا ہے اور وہ گدھا ہے. اذالک کلب، اذالک کیا کلب، وہ کتا ہے؟ کیا یہ کتا ہے، کیا وہ لا، کتا ہے؟ ہاں وہ کتا، نہیں کیا وہ کتا ہے، لا وہ کتا نہیں، نہیں ہے، ذالک قط. نہیں وہ بلا، اچھا، وہ بلہ ہے. اچھا اس میں ایک اور اسلوب بھی ہوتا ہے، آپ جب دیکھیں گے تو کبھی کبھار ایک لفظ بل بھی آتا ہے، یعنی یہاں پر ہم اگر چاہتے تو بل کو بھی استعمال کر سکتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ یہاں میں ایڈ کر دوں ایک بل کو، تو یہ بھی ایک اسلوب ہے، لا بل ذالک قط، نہیں بلکہ وہ تو کیا ہے، وہ تو باللہ ہے. یعنی اب یہ بل قرآن حکیم میں بھی آتا ہے کہ بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن حکیم میں کئی دفعہ، یعنی مخاطب کی بات جو تم سمجھتے ہو اس کی نفی ہے، ما قبل کی نفی کر کے پھر بعد میں آنے والے کلام کو ثابت کرنا، یہ کام کرتا ہے بل. تو بل بھی ایسے موقع پہ استعمال ہوتا ہے کہ بل ذالک قط، بھائی بلکہ وہ تو باللہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اسلوب بھی ہے عربی زبان میں، بل والا اسلوب بھی ہے. جی آگے چلیے گا، ما ذالک، ما ذالک، ہاں وہ کیا یہ ہے، ہاں وہ کیا ہے، وہ ذالک سریر، وہ پلنگ ہے. وہ کیا ہے، وہ وہ پلنگ پلنگ ہے. ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. ساتھ یہ کتاب کے لیے یعنی قرآن پاک کے لیے کیوں اس میں استعمال ہوا وہ دور کا اشارہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ بالکل بالکل بالکل، یہ سوال ہی تو اصل بنتا ہے یہاں پہ. یہ سوال بنتا ہے کہ یہاں پہ تو آنا چاہیے تھا کہ حاضل کتاب، اور لا ریب شروع فیہ. کہاں سے ہو رہا ہے، ہاں حاضل کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، تو ذالک کیوں کہا. اچھا اس کے 3 جوابات ہیں، دیکھا نا. اب ماشاءاللہ سے یہ جو سوال آپ کے ذہن میں آج آیا، یہ پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا، یہ حاضہ اور ذالک کا فرق پڑھنے کے بعد ہی سوال آیا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ترجمہ جو ہوتا ہے نا، ترجمہ ہوتا ہے، جب آپ عربی پڑھیں گے پھر آپ کے ذہن میں یہ سوالات اور پھر کلام عرب کی خوبصورتی، اب جو میں 3 جواب دوں گا وہ خوبصورتی آپ کو سمجھ میں آئے گی، آج پہلے نہیں سمجھ میں آئے گی. وہ 3 جواب کیا ہے کہ دیکھیے سب سے پہلی بات سورہ فاتحہ میں آپ نے اللہ سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ ذالکہ اس اہدنا کی دعا کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب جو تم مانگ چکے ہو. آئی بات سمجھ میں. اب ذالک الکتاب میں اشارہ کس کی طرف ہے، جو پیچھے دعا گزری ہے، تم نے اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے صراط مستقیم چاہیے، ذالک الکتاب یہ ہے وہ کتاب جو تم نے مانگی ہے. ایک جواب یہ ہے اس کا. اچھا دوسرا، یہودی انتظار میں تھے، یہودی انتظار میں تھے، ان کے پاس بشارت تھی،
اور کہتے بھی تھے کہ انقریب وہ نبی آنے والا ہے. تو گویا کہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے بنی سورہ بقرہ کے اکثر جہاں پہ خطاب بنی اسرائیل سے چل رہا ہے، تو گویا کہ مدینہ میں جب یہ قرآن اترا، سورہ بقرہ اتری، تو گویا کہ یہودیوں کو کہا گیا کہ ذالک الکتاب، یعنی ذالک الکتاب المبشر، یہ ہے وہ کتاب جس کی بشارت دی گئی تھی. تو ذالکہ سے اشارہ پھر گویا کہ اس بشارت کی طرف ہے جو اہل کتاب کی کتب کے اندر پہلے سے موجود تھی. دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا. یہ بات جو آپ نے کہا جی جی یہ یہودیوں کی طرف کیا گیا، تو عیسائیوں کی طرف کیوں نہیں کی گئی بات؟ یہ وہ انتظار میں نہیں تھے؟ اصل میں تو زیادہ تو یہودیوں کا کوئی یقین تھا نا، عیسائیوں کو بھی پتا تو تھا کہ آنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مدینہ میں یہودی تھے، یہودی مدینہ میں آباد تھے، اور وہ عربوں کو جو دھمکی دیتے تھے وہ دینے والے بھی در حقیقت یہودی تھے. تو یہودیوں کو جو ان کو دھمکی دیتے تھے، اور آج بھی دیکھیں نا یہ بات کہ وہ آئے گا تو اس کے ساتھ ہم مل کے پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، یہ آج بھی جیوز کہتے ہیں. جیوز آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ the chosen people are going to rule the world، یعنی ان جیسے جس کو آرمیگڈون کہتے ہیں کہ جو آخری بہت بڑی لڑائی ہوگی، جو ہم بھی کہتے ہیں امام مہدی کے آنے پر دجال سے لڑائی ہوگی، وہ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہوگی. لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، یہودی کہتے ہیں کہ دیگر دنیا پہ یہودیوں کی حکومت ہوگی. تو اس وجہ سے یہودی خاص طور سے انتظار میں تھے. ٹھیک ہے نا، بات آگے سمجھ. اچھا، تیسری بات یہ تھی کہ چونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے اور 2/3 قرآن، یعنی آپ سمجھیں گے تقریباً اس زمانے میں پارے کی تقسیم تو نہیں تھی، پارے کی تقسیم تو بہت بعد کی ہے، لیکن جو موجودہ تقسیم کے اعتبار سے 20 سپارے اتر چکے ہیں. تو گویا کہ اب ان 20 سپاروں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ذالک الکتاب، یعنی جو کتاب اتر چکی ہے اور جو تم نبی کی زبان سے سن چکے ہو، اور جو تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کاتبین وحی نے اوراق کے اوپر مختلف چیزوں پہ لکھا ہے. ذالک الکتاب، یہ جو کتاب اتر چکی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو کچھ بات واضح ہو گئی عاصم بھائی؟ جی جی الحمدللہ جی. اچھا جی، اور مجھے خوشی کس بات کی ہو رہی ہے کہ اب ماشاءاللہ سے اتنی چیز سیکھنے سے ہی ہمارا قرآن سے کے حوالے سے ذہن میں سوالات آنا شروع ہو گئے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. من ھذا ومن ذالک، من ھذا ومن ذالک، وہ کون ہے اور وہ کون؟ یہ کون ہے اور وہ کون ہے. من ھذا، یہ کون صاحب ہے، ومن ذالک، اور وہ کون صاحب ہے. تو جواب کیا ہوا کہ ھذا مدرس وذالک امام، ھذا مدرس وذالک امام. یہ کیا ہے؟ اور وہ امام، جی، یہ استاد ہے اور یہ وہ امام مدرس ہے، یہ استاد ہے، وہ امام ہے. ما ذالک، اب دیکھیے ایک ہے من اور ما، تو ما ذالک کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ وہ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے یا وہ کیا چیز ہے. تو ذالک حجر، وہ کیا ہے، پتھر ہے. پتھر. پتھر ہے. ھذا سکر وذالک لبن، سکر کسے کہیں گے جی؟ شکر. چینی. چینی کو، ٹھیک ہے. تو یہ چینی ہے، وذالک لبن، اور وہ کیا ہے، شربت. دودھ ہے. دودھ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل ویسے تو قرآن میں لبن دودھ کے لیے آتا ہے، لیکن لوکل عربک میں آج کل وہ لوگ دودھ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں حلیب، اور لبن استعمال کرتے ہیں دہی کے لیے، لسی کے لیے، دہی کے لیے لبن. یہ لوکل عربک میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. چلیے جی آگے چلتے ہیں. ہاں سو یہ بھی ہم نے کر لیا، جو اقرا وقتب، یہ بھی ہمیں الحمدللہ سمجھ میں آ گئی. اب ہم آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. جیسے اس میں تو بظاہر ہمیں کسی قسم کی دشواری نہیں ہو رہی. یہ جو ہے یہ آپ کے پہلے دن کا سبق تھا جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اگر آپ پہلا معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو تو جملہ مکمل ہوتا ہے. القلم مکسور، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ قلم ٹوٹا ہوا ہے. مکسور، ہاں مکسور کا مطلب ٹوٹا ہوا ہے. الباب مفتوح، جی دروازہ کھلا ہوا.
الولد جالس لڑکا بیٹھا ہوا ہے. والمدرس واقف. اچھا مدرس کیا ہے؟ واقف ٹھہرا کا ہوا مطلب ہے، یہاں پہ کھڑا کھڑا. کھڑا ہوا ہے. واقف کا مطلب یا عربی زبان میں کھڑے ہونے کا ہے. یاد رکھیے گا یہ اردو کا واقف نہیں ہے. اردو میں واقف کہتے ہیں کسی چیز کو جاننے والا. جاننے والے کو اردو میں واقف کہتے ہیں. عربی زبان میں واقف کا مطلب کھڑے ہونے کا ہے. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیے. والمدرس واقف اور مدرس واقف ہے. مدرس کیا ہے؟ واقف ہے. آگے چلیے گا جی. تھوڑا سا اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ بھی بہت آسان ہے. الکتاب جدید والقلم قدیم. جی کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے. قلم پرانا ہے. الحمار صغیر والحسان کبیر. جی کرتے جائیے اس کا. گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے. الکرسی مکسور. کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. ٹوٹی ہوئی ہے. ٹوٹی ہوئی. المندیل وسخ. وسخ کسے کہتے ہیں؟ میلا. پھٹا ہوا میلا. میلا کو وسخ کہتے ہیں. مندیل کسے کہتے ہیں؟ پیچھے گزرا تھا ابھی. المندیل رومال. کسے کہتے ہیں؟ رومال ہاں رومال تو اس کا میلا ہے. ترجمہ کیا؟ رومال میلا میلا ہے. ہے. رومال میلا ہے. الماء بارد. جی پانی پانی ٹھنڈا ہے. پانی ٹھنڈا ہے. القمر جمیل. چاند خوبصورت چاند خوبصورت ہے. البیت قریب. ہے. گھر قریب ہے اور گھر مسجد قریب دور اور ہے. مسجد دور ہے. الحجر ثقیل. جی پتھر پتھر بھاری. کو بھاری ہے. ورق والورق ہلکا ہے. والورق خفیف. اور کاغذ والورق ہلکا ہے. کاغذ کاغذ ہلکا ہے. ہلکا. اللبن حار. حار کسے کہتے ہیں؟ دودھ گرم ہے. ہاں دودھ گرم ہے. گرم کو حار یہ گرم کو کہتے ہیں. القمیص نظیف. القمیص قمیص صاف ستھری ہے. قمیص صاف ستھری. قمیص صاف ستھری ہے. چلیے جی یہ بھی ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. آج یہ تقریباً ہم نے کر ہی لیا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اچھا جی اب اس کو اگر ہم میچ کرنا چاہیں چلیں تھوڑا سا پریکٹس ہی آسان ہو جائے گا. اب الفاظ کو آپ نے میچ کرنا ہے تو اب طالب کو کس کے ساتھ میچ کریں گے؟ جی الطالب مریض. اب طالب مریض. چلیں یہ ہو گیا. الدکان. دکان دکان ہے. دکان کا مطلب جس کو ہم دکان کہتے ہیں اردو میں. الدکان کو کیا کہیں گے؟ مفتوح. مفتوحن کھلی ہے. ہاں الدکان مفتوح. دکان کھلی ہے. التفاح کہتے ہیں سیب کو. سیب کیا ہے؟ تفاح لذیذ. لذیذ ہے. لذیذ. یہ ہو گیا. الماء پانی کیا ہے؟ ٹھنڈا ہے. حار. ہارون حار پانی گرم ہے. گرم. اوکے. الحجر. حجر کیا ہے؟ پتھر. ثقیل. ثقیل بھاری ہے. پتھر بھاری ہے. القلم کیا ہے؟ مکسور. مکسور. ٹوٹا ہوا ہے. مقصور. قسم ٹوٹا ہوا ہے. چلو جی یہ بھی ہو گیا الحمدللہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا قلب کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کس کے لیے؟ قلب دل. قلب کے لیے. مقصور. آپ کا دل کیوں ٹوٹ گیا حضرت؟ آپ تو وہ بال پھینک رہے تھے. ہاں ابھی آپ کا بال پھینک کے آپ توڑ رہے تھے. پتہ نہیں کیا پھینک رہے تھے وہ. ہاں بولنگ. ہاں جی. اچھا جی چلیے خیر. اب یہ آسان ہے. یہ پہلے کرنا تھا میرے خیال سے. خیر وہ اب سامنے اس کو بھی تھوڑا سا ایک نگاہ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. ساری چیزیں ہم نے تقریب کر لی. النجم بعید کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ستارہ دور ہے. دور ہے. الرجل واقف. ابھی کرتے آدمی جائیے کھڑا ہے. جلدی کرتے. کھڑا ہے. آدمی کھڑا ہے. السکر حلو. چینی کیا ہے؟ چینی میٹھی چینی ہے. میٹھی ہے. الطالب مریض. جی طالب مریض ہے. الدیک جمیل. جی مرغا خوبصورت ہے. مرغا خوبصورت ہے. الدفتر. دفتر مطلب یہاں پہ رجسٹر کا ہے. جو لفظ دفتر ہے دفتر کا مطلب یہاں پر رجسٹر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ دفتر سے مراد رجسٹر ہے. تو الدفتر جدید کا ترجمہ کیا بنے گا؟ رجسٹر نیا ہے. نشچہ نے. رجسٹر نیا ہے.
التاجر غنی، جی. تاجر غنی ہے. تاجر غنی ہے. الدکان مفتوح، دکان کھلی ہے. دکان کھلی ہے. الولد فقیر، یہ بھی لڑکا آسان ہے. غریب ہے، فقیر ہے. التفاح لذیذ، الطبیب طویل، والمدرس قصیر. قصیر کا مطلب کیا ہوگا؟ چھوٹے قد کا. چھوٹا. قصیر کہیں گے چھوٹے قد کا. اچھا اب یہ غنی، اگر اب سمپل آپ نے لگانا ہے، کس کو آپ کہیں گے کہ غنی ہے؟ اوپر دیا ہوا بھی ہے، وہ آپ لگا سکتے ہیں کہ تاجر غنی. یہ آسان ہے، ٹھیک ہے نا. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. چلیے جی، اب یہ چوتھا سبق پہ ہم پہنچ گئے. اس میں ایک چیز آپ لوگوں کو یاد ہوگی جو ہم نے پہلے کی تھی، میں دوبارہ سے اس کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کچھ الفاظ پڑھے تھے واحد مذکر میں اور واحد مؤنث میں اور اس کے اندر جمع مکسر میں. یہ پیش کے ساتھ مرفوع ہے، زبر کے ساتھ منصوب ہے، اور کسرہ کے ساتھ کیا ہے؟ مجرور. 3 حالتیں تھیں. یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، اور یہ مجرور ہے. یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ ایک بات پڑھی تھی ہم نے. دوسرا ہم نے پڑھا تھا کچھ الفاظ ہیں. ایک ہے فی، یہ آتا ہے میں. ایک ہے علا، یہ آتا ہے پر. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے الا آئے گا، یہ آئے گا طرف کے لیے. یہ بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کل ہی، جو آپ لوگوں نے ایکسرسائزز کر کے دی ہیں اس کے اندر. فی، الا، الا. ایک آتا ہے لی، یہ آتا ہے لیے. ٹھیک ہے. یہ عام طور پر با آتا ہے بنیادی طور پہ ساتھ کے لیے. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. یہ تمام حروف. اور من آتا ہے سے کے لیے. ٹھیک ہے نا. من آتا ہے سے کے لیے. یہ سارے حروف کیا کریں گے؟ اپنے بعد میں آنے والے لفظ کو مجرور کسرہ میں لے کے جائیں گے. ابھی فی الحال ہم وہ الفاظ کو پڑھ رہے ہیں جو زیر کے ساتھ یعنی کسرہ کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں، وہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ سارے حروف، ان کو ہم کیا کہتے تھے؟ حروف جارہ. اپنے بعد میں آنے والے کو کیا کریں گے؟ کسرہ، یعنی کسرہ میں حالت جر میں اس کو لے کے جائیں گے. اتنی چیز بس ہم نے پڑھ دی ہے. یہ چیز پہلے بھی پڑھ لی تھی، اس کی تھوڑی سی آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم ان اسباق میں پچھلی چیزوں کی ہماری پریکٹس بھی ہو جائے گی. چلیے جی، یہ ہو گیا آپ کا. اور اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیے، البیتو کے ساتھ جب فی لگا تو کیا بن گیا؟ فل. کیا بن گیا؟ فل بیتی. المکتب کے ساتھ جب علا لگا تو کیا بن گیا؟ علی المکتبی. المسجد کے ساتھ جب فی لگا تو فی المسجدی. السریرو کے ساتھ جب علا لگا تو کیا بن گیا؟ علی السریری. آسان ہے نا. اب یہ دیکھیں، اینہ کے ساتھ سوال ہے. اینہ کا مطلب کیا ہے؟ کہاں. اینہ کا مطلب ہے کہاں. تو اب یہ جب یہ سوال ہوا کہ اینہ محمد، تو اس کا کیا پوچھنے والا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ بتائیے گا جی. محمد کہاں ہے؟ ہاں، محمد کہاں ہے. تو اب یہاں پہ ہم نے آپ کو ایک اور چیز بھی یاد آ گئی ہوگی کہ ہم نے پڑھا تھا ضمیر. ضمیر میں ہم نے پڑھا تھا ہوا واحد مذکر کے لیے ہے اور ہیا واحد مؤنث کے لیے. یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ ہوا مذکر کے لیے اور ہیا واحد مؤنث کے لیے. اور جمع مذکر کے لیے ہم تھا اور جمع مؤنث کے لیے ہننا تھا. یاد آ گیا؟ اور تثنیہ دونوں کے لیے، مذکر مؤنث کے لیے کیا تھا؟ ہوما. یاد آ گیا نا؟ آ گیا. ابھی فی الحال صرف یہ دو اس کی پریکٹس ہو رہی ہے. ہیا، ہوا اور ہیا کی پریکٹس ہوگی. آگے چل کے ہم اور ہننا کی بھی پریکٹس ہوگی. بس ذہن میں اس کو تازہ کر لیجیے گا ذرا. تو یہاں پہ سوال ہوا اینہ محمد، تو جواب دینے والے نے کیا بتایا؟ ہوا فی الغر. اب یہاں پہ ہوا فی الغرفہ کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ویسے تو اگر آپ نے یہاں پر رکنا ہے تو فی الغرفہ کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ کسرہ. لیکن اب جب پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ ہوا فی الغرفتی. وہ کہاں ہے؟ جواب دیجیے گا. کمرے میں ہے. ہاں، ہوا فی الغرفہ، وہ کمرے میں ہے.
کیا ہو گیا؟ باقی حضرات کدھر ہیں بھائی؟ جی موجود ہے نا انشاءاللہ تعالی؟ سوچے پڑ گئے باقی بھی کمائے بھی ہیں. آسان ہے نا؟ جی جی. اچھا اچھا جی آگے چلیے گا. یہ تو پیچھے سارے ہم نے پڑھے تھے. وہ آئینہ یاسر جی اور یاسر کیا کا یاسر کا ہوا فی الحمام وہ کہاں پر ہے؟ غسل خانے میں ہے. آئینہ آمنہ تو اب دیکھیے آئینہ آمنہ تو میں ہم نے کیا لے کر آئے؟ ہیا مؤنث کو لے کر آئے. ہیا وہ کہاں ہے؟ فی المطبخ. ہیا فی المطبخی. ابھی شروع میں ہم آخر کو بھی پڑھیں تاکہ پتہ چل جائے کہ فی کے داخل ہونے سے لفظ المطبخو کے بجائے کیا بن گیا ہے؟ المطبخی بن گیا. ہیا فی المطبخی وہ کہاں ہے؟ جی باورچی خانے میں. باورچی خانے میں. این الکتاب کتاب کہاں ہے؟ جی آگے چاہیے گا. ہوا علی وہ المکتب. مکتب میں ہے. مکتب پر ہے. یہ علا کا مطلب ہاں مکتب پر ہے. ٹھیک ہے نا. وہ این الساعۃ. ساعہ کا مطلب کیا ہے؟ گھڑی. گھڑی ہے. ہاں جی. ہی علی السریر. وہ گھڑی کہاں پر ہے؟ جی پلنگ پر. چارپائی پر ہے. چارپائی پر ہے. چلیں جی اب یہ سارا ہم نے کر لیا. اب نیچے سوال آ رہے ہیں. ان سوالات کے جوابات ہم نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان سوالات کے جوابات ہم نے کرنے ہیں. آگے چلیے گا. این الکتاب. اب کتاب کا جواب کیا ہے؟ این الکتاب. ہوا علی المکتبی. ہوا علی المکتبی. ہاں الکتاب علی المکتبی. ہوا علی المکتبی. کیا آپ کہہ سکتے ہیں این محمد. جی ہوا فی غرفہ. ہوا فی الغرفۃ. ہوا فی الغرفۃ. اچھا جی اگلا اب ہم چلتے ہیں. جی این الساعہ. جی گھڑی کہاں ہے؟ تو گھڑی کہاں تھی اس کو دوبارہ سے دیکھیے گا. این الساعہ. ہاں ہی علی السریر. گھڑی کہاں ہے؟ ہی علی السریر. وہ بیڈ پر ہے. این یاسر. یاسر صاحب کہاں پہ تھے بھائی؟ یاسر صاحب کو تلاشی. نہیں غرفہ میں نہیں تھے. ہوا فی الحمام. وہ ہوا فی الحمام تھے. این آمنہ. این آمنہ. آمنہ کہاں ہے؟ ہی فی المطبخ. فی المطبخ. وہ مطبخ میں تھی. ٹھیک ہے اب یہ آ گیا. آمنۃ فی الغرفۃ. اب کیا اس کا سوال کیا ہے؟ ہاں تو اب کیا جواب ہوگا؟ ہی فی المطبخ. لا. ہاں شاباش. اب اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ لا ہی فی المطبخ. مطبخی. اب ہم نے اس کا یہ لکھا کہ وہ تو کہاں پر ہے؟ مطبخ میں ہے. مطبخ میں. یاسر فی المطبخ. یاسر فی المطبخ. کیا یاسر ہاں جی مطبخ میں ہے؟ تو کیا ترجمہ کیا جواب دیں گے؟ لا جواب دیں لا گے؟ لا لا ہوا فی الحمام. ہوا فی الحمام. اچھا آگے پھر اب سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ من فی الغرفہ. من فی الغرفتی. ہاں غرفہ میں کون ہے؟ کون ہے غرفہ میں؟ بتائیے یاسر کون ہے؟ فی الغرفۃ. نہیں دوبارہ دیکھیے گا. کون ہے غرفے میں؟ آمنہ. نہیں مطبخ میں آمنہ تو مطبخ میں تھے. محمد فی الغرفۃ. محمد فی الغرفہ. تو اب یہاں پہ ہم کیا جواب دیں گے کہ محمد فی الغرفہ. محمد کیا ہے جی اس میں کیا ترجمہ کریں گے؟ کمرے میں. محمد کمرے میں. کمرے میں ہے. ومن فی الحمام. حمام میں کون ہے؟ جی یاسر. یاسر فی الحمام. ہاں یاسر فی الحمام. ماذا علی المکتب. اچھا ما اور ماذا تقریباً ایک ہے. ماذا علی المکتب کا مطلب کیا ہوگا؟ مکتب میں کیا ہے؟ مکتب پر کیا ہے؟ مکتب پر کیا ہے؟ مکتب پر کیا ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کتاب مکتب پر علی کیا ہے؟ المکتب. الکتاب علی المکتب. ماذا علی السریر کا الکتاب. ترجمہ کیا کریں گے؟ جی چارپائی کے اوپر کیا ہے؟ الساعۃ علی السریر. الساعۃ علی السریر. کہ جو گھڑی ہے وہ بیڈ کے اوپر ہے. ماذا علی السریر الساعۃ علی السریر. اب آگے نیچے آ جاتے ہیں اس سوالات کے اوپر. ٹھیک ہے نا. کہ این التاجر. این التاجر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کو پہلے کرتے ہیں. الطالب فی الجامعۃ. ہاں الطالب فی الجامعہ تو آسان ہے. یہ کیا ہے؟ طالب جامعہ میں ہے.
طالب علم جامعہ میں الرجل فی المسجد کا ترجمہ آدمی کیا ہے؟ مسجد میں مسجد میں ہے. این التاجر هو فی تاجر کا الدکان، وہ دکان میں، تاجر دکان میں، وہ دکان میں. القلم وللمکتب، قلم کہاں ہے؟ مکتب پر ہے. مکتب پر ہے. این زینب، زینب کہاں ہے؟ زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفہ، ہی فی الغرفۃ، وہ کہاں پر ہے؟ وہ کمرے میں ہے. این الورق، ورق کہتے ہیں کاغذ کو، ورق کہتے ہیں کاغذ کو، ٹھیک ہے نا. یہ اوراق ویسے ہمارے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اوراق، کاغذ کی جمع اوراق آتی ہے، تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو این الورق کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کاغذ کہاں ہے؟ کاغذ کہاں ہے؟ هو علی المکتبی، وہ کس کے اوپر ہے؟ وہ مکتب کے اوپر. مکتب کے اوپر ہے. چلیں جی، بہت اچھی بات، الحمدللہ یہ بھی آپ نے کر لیا. آگے چلتے ہیں. اب اس کو دیکھیے گا، یہاں پر آ رہا ہے این المدرس هو فی الفصل. این المدرس کا ترجمہ کیا ہے؟ مدرس کہاں ہے؟ ہاں، اب دو لفظ آتے ہیں، الصف الفصل، یہ دونوں کا مطلب ہوتا ہے کلاس. الصف اور کلاس، الفصل دونوں کلاس کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. الصف اور الفصل دونوں کلاس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. این المدرس هو فی الفصل، وہ کہاں پر ہے؟ وہ کلاس میں. کلاس میں. این یاسر هو فی المرحاض. یاسر مرحاض کا کہاں ہے؟ مطلب بھی حمام. مرحاض اور حمام غسل خانہ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. ویسے حمام عام طور پر یہ ٹوائلٹ اور غسل خانہ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن لفظ مرحاض یہ خاص طور سے غسل خانہ ہے. یہ فرق ہے ذرا، یعنی جو لفظ حمام ہے یہ تھوڑا سا وسیع ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حمامات لکھا بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ٹوائلٹس کے آگے تو حمام یا حمامات لکھا، تو ٹوائلٹ کے لیے عام طور پہ لفظ حمام استعمال کر لیتے ہیں، غسل خانے کے لیے بھی اور ٹوائلٹ کے لیے بھی. لیکن مرحاض خاص طور سے غسل خانہ ہے، یہ ٹوائلٹ کے لیے استعمال نہیں ہوگا مرحاض. تو این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ جی یاسر کہاں؟ غسل خانہ. ہوا فی المرحاض، وہ غسل خانے میں ہے. الشمس والقمر فی السماء، اس کا ترجمہ کیجیے گا. سورج اور چاند آسمان میں ہے. آسمان. من فی الفصل، من فی الفصل، جی جناب کون ہے؟ ہاں جی، من فی الفصل، کلاس میں کون ہے؟ المدرس فی الفصل. المدرس فی الفصل. جی المدرس فی الفصل، یہ بھی ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہ بھی بہت آسان ہے. اچھا، اب آئینہ کا مطلب تھا کہاں، ٹھیک ہے، اور من آئینہ تو کہاں سے. کسی سے پوچھنے کو بھائی تم کہاں سے آئے ہو یا کہاں سے تمہارا تعلق ہے، تو عربی زبان میں اس بات کو پوچھنے کے لیے جو اسلوب ہے وہ من آئینہ ہے. من آئینہ کا جو اسلوب ہے عربی زبان میں وہ ہے کہاں سے آئے ہو. کہاں سے کے لیے یہ اسلوب ہے من آئینہ کا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اس کو سامنے رکھ کر اب آپ اس کو دیکھتے جائیے گا، اس کو سامنے رکھ کر آپ اس کو دیکھتے جائیے گا. یہاں پر جی المدرس، اب دونوں کا حوار چل رہا ہے، ڈائلاگ. مدرس پوچھتا ہے کہ من این انت، جی تم کہاں سے ہو؟ ہاں انت. یہاں پر اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، میں اس کو تھوڑا سا مٹا دوں. ویسے ہم نے کیا ہے لیکن دوبارہ سے ایک دفعہ تازگی ہو جائے گی کہ اگر کسی کو خطاب کرنا ہو اور وہ مذکر ہے تو کیا بن جائے گا؟ انتا. اور اگر خطاب کرنا ہو وہ عورت مؤنث ہے تو کیا بن جائے؟ انتی. اور اگر مذکر جمع ہو تو انتم ہے، اور جمع مؤنث ہو تو انتن ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو یہ انا ہے، اور ہم اپنی بات کریں ہم کے لیے نحنو ہے. یاد آ گئے نا آپ لوگوں کو؟ جی. انت، انتی، انتم، انتن، انا، نحنو. اب ہماری اس کی تھوڑی سی مشق ہوگی اور اسی پہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آج کوئی نئی چیز ہم نے نہیں پڑھی ہے، لیکن الحمدللہ پچھلی تھوڑی سی ہمیں تازگی حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے. اور یہ اس کو پڑھنے میں، اس کو حل کرنے میں آپ حضرات کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کسی قسم کی کوئی دشواری آپ لوگ محسوس نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا.
الحمد. اب آگے چلیے گا. من این انت, تو مدرس پوچھتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا کریں گے من این انت کا؟ جی کہاں سے آئے ہو؟ तुम कहाँ से ہاں تم کہاں سے ہو؟ تو محمد کہتا ہے انا من, یابان، جاپان سے. जापान انا मैं من जापान ہاں اب دیکھیں نا, من الیابانی, اس کو نوٹ کیجئے گا. انا من الیابانی, میں جاپان سے ہوں. تو اب یابان کو ہم کیا پڑھیں گے؟ من کی وجہ سے یابانی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وہ من این عمار. اب مدرس اگلا کیا سوال کر رہا ہے؟ عمار سے پوچھا تم کہاں سے، اور عمار تم نہیں کہاں سے، نہیں نہیں, وہ محمد سے پوچھ رہا ہے. وہ من این عمار, اور محمد عمار سے کہاں پوچھا سے تو ہے؟ اس نے, ہاں محمد سے پوچھا تو من این انت, تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے بتایا میں تو جاپان سے ہوں. تو اس نے بھی محمد سے ہی پوچھا کہ من این عمار, عمار کہاں سے ہے؟ تو اب عمار محمد کہاں سے جواب دیتا ہے کہ ہوا من الصین. اس کا کیا ترجمہ کریں वो گے؟ चीन ہے؟ وہ چین वो سے ہے. चीन से है وہ چین سے ہے. اب مدرس پھر سوال کرتا ہے, ابھی کس سے سوال کر رہا ہے؟ محمد سے سوال کر رہا ہے. मोहम्मद ومن, ہاں ومن این حامد, کیا کہاں ترجمہ سے، ہے اس کا؟ और اور हामिद حامد कहाँ کہاں سے ہے؟ حامد کہاں سے ہے؟ ہاں ہوا من الہندی, وہ کہاں سے ہے؟ وہ وہ ہند سے ہے، ہندوستان ہندوستان سے ہے. ہندوستان سے ہے. اب مدرس پوچھتا ہے اینا عباس, اور عباس کہاں اینا سے ہے؟ نہیں, عباس کہاں ہے. اچھا ایک ہے من اینا, دونوں میں فرق ہے نا. جی، وہ ایک ہے اینا جی کا, اینا کا مطلب ہے کہاں, اینا کا مطلب کیا ہے؟ کہاں. کہاں. اور من اینا کا مطلب کیا ہے؟ کہاں سے. تو دونوں میں فرق کریں گے. ٹھیک ہے. اب پوچھا اینا عباس, یعنی عباس اس وقت کہاں ہے. بات سمجھ آ گئی نا. تو پوچھ رہا ہے کہ عباس اس وقت کہاں ہے. بات سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو؟ جی. جی جی. تو یہ پوچھ رہا ہے کہ این عباس. تو محمد جواب دے رہا ہے خراجہ, وہ کیا ہوا؟ باہر ہے. چلا گیا. ہاں چلا گیا. ہاں. اب یہ ماضی آ گیا. ماضی میں تھوڑا سا شاید میں نے اشارہ کیا تھا, اب لیکن تھوڑا سا دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں. یہ ایک نئی چیز ہے, تھوڑی سی نئی چیز ہے, زیادہ نہیں ہے, بہت ہلکا سا ایک ٹچ دے رہا ہوں میں. کہ دیکھیے اگر ماضی ہے نا, وہ کام اس ہو کا چکا ہے، پیٹرن, یعنی کہ وہ کام ہو چکا ہے. کام ہو چکا, اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں جیسے خارجہ ہے نا. اب یہ خارجہ, ذہبہ, یہ تین سمپل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اسی طریقے سے اب اکلا, ٹھیک, کھایا اس نے. ٹھیک ہے نا. اکلا, اس نے کھایا. یہ کتبہ, اس نے لکھا. یہ ماضی کا پیٹرن چل رہا ہے. خرجہ, ذہبہ, اکلا, کتبہ. ٹھیک ہے نا. درسا, پڑھا اس نے. ٹھیک ہے نا. علم, اس نے جانا. سمع, اس نے سننا، اس نے سنا. شریبہ, اس نے پیا. یا ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کے پھر آپ اس میں, اور عاملہ, اس نے عمل کیا. ضربہ, اس نے مارا، ہاں اس نے مارا. قتل, اس نے اس نے قتل کیا. ٹھیک ہے نا. یہ سارے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا ایک پیٹرن ہے, اس ایک آدمی نے یہ کیا. ٹھیک ہے. اگر کہنا ہو کہ اس ایک عورت نے کیا, تو ہم کیا کرتے ہیں, صرف ایک بڑی تے آگے لگا دیتے ہیں, اور تے پہ سکون. جیسے خارجت, وہ عورت نکلی. ذہبت, وہ عورت گئی. اکلت, اس عورت نے کھایا. کتبت, اس عورت نے لکھا. درست, اس عورت نے پڑھا. علمت, اب یہ ہم ایک تا بڑی لگائیں گے, اس عورت نے جانا. سمعت, اس عورت نے سنا. شریبت, اس عورت نے پیا. عاملت, اس عورت نے عمل کیا. ضربت, اس عورت نے مارا. ٹھیک ہے نا. قتلت, اس عورت نے قتل کیا. صرف ایک بڑی تا آگے لگائیں گے تو مؤنث کا بن جائے گا. بس اس کو فی الحال آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, اور صرف 3 سے 4 منٹ ہے. اس کو ہم آج مکمل کر لیتے ہیں, تو ہمارا آج کا جو درس ہے آپ کا, یہ کمپلیٹ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. جی جناب. اب اس کو آپ دیکھ لیجئے گا, جو ہم
جی جناب. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنے یہاں پہ این عباس خرجہ، وہ نکل گیا، ماضی ہے، پاسٹ ٹینس سے. جب یہ فعل آ گیا، پہلے ہم نے کہا تھا نا کہ ابھی ہم تو صرف اسم پڑھ رہے ہیں، تو اسم کے ساتھ ہم نے حروف بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور اب یہ فعل بھی آ گیا خرجہ. تو اب آگے پوچھ رہا ہے مدرس این ذهب، کیا مطلب وہ این کہاں ذهب، گیا؟ کہاں گیا؟ تو اب محمد ایک اور جواب دیتا ہے کہ ذهب الى المدیر، وہ کہاں چلا گیا؟ وہ جی ترجمہ پرنسپل کیجیے گا. اب پرنسپل کے پاس مدیر. چلا گیا. پرنسپل کے پاس چلے. ہاں. وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور جی وہاں کیوں گیا؟ علی کہاں گیا؟ نہیں، اور علی کہاں گیا؟ اور علی کہاں گیا؟ این ذهب علی، اور علی کہاں گیا؟ تو کہتے ہیں جی علی صاحب کہاں پر ہیں؟ ذهب الى المرحاض، وہ کہاں گیا؟ غسل غسل خانے. خانے میں. غسل خانے، غسل خانے کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے جی. یہ غسل خانے میں اچھا، کموڈ بھی آپ کہتے ہیں خالی غسل کے لیے ہوتا ہے؟ ہاں بس کچھ ایسے ہی معاملہ ہے. اچھا آگے چلیے گا اس کا. اب یہاں پہ چلیے گا من این انت. جی اب آپ اس کا جواب دیجیے گا، اب خود جواب دے سکتے ہیں. من این انت، ہم کو کیا کہیں؟ انا من الپاکستان. انا من الپاکستان. ٹھیک ہے. انت من الفلپین، انت من الفلپین. جی تو کیا جواب دیں گے ہم اس کا؟ حامد من الفلپین. نہیں، آپ کہیں گے لا انا من الپاکستان، اور سوال ہوا نا انت من الفلپین، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ ہاں لا بل انا من الپاکستان، کیا ہم کیا کہیں گے؟ لا بل انا انا من الپاکستان، میں کیا ہوں؟ میں میں تو بلکہ پاکستان سے. میں پاکستان سے ہوں، پاکستان نہیں ہوں، میں پورا پاکستان نہیں، تھوڑی ہوں. انا من الپاکستان. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نئی انا من پاکستان تو بھی پاکستان. ہاں. آگے چلیے گا من من السین، آگے چلیے گا من من السین. من من السین کیا ترجمہ ہوگا؟ جی چین سے کون ہے؟ ہاں چین سے کون ہے. اب پیچھے آپ دیکھیے گا، ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا؟ چین سے کون تھا، ایک نگاہ ذرا پیچھے کی طرف ڈالتے ہیں. اب بتائیے گا چین سے کون تھا. دیکھیے گا اس پہ جو عمار. جی. اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب کیا دیں گے؟ من من السین کا ترجمہ کا جواب کیا دیں گے ہم؟ جی کیا جواب دیں گے اس کا؟ جی لکھیے بتائیں. عمار من سین. عمار من السین، عمار چین سے ہے، من السین. ٹھیک ہے نا، من السینی. عمار من السین، من من السین، عمار من السین، عمار چین سے ہے. لکھ لیا اس کو. اچھا جی آگے چلیے گا. اگر ہم من کہیں این چینی چین سے ہیں تو کہیں گے السینی. السین، چینی کے لیے السینیون آئے گا نا، السینیون من السین، السینیون آ جائے گا. پھر اس کو ہم لکھیں گے السینیون. ٹھیک ہے نا، السینیون من السین، چینی لوگ چین سے ہیں. کتنی عجیب بات ہے نا، چینی چین سے ہیں اور پاکستانی پاکستان سے ہیں. ٹھیک ہے، کتنا حیرت انگیز اتفاق ہے. آگے چلیے گا. اچھا آگے من این حامد، من این حامد. اب بتائیے گا حامد کہاں سے ہے؟ کہاں سے ہے؟ جی دیکھیے کہاں پہ لکھا ہے حامد. حامد کہاں سے ہے؟ ہاں تو اس کا ترجمہ حامد ہند سے عربی. ہے. ہاں تو عربی میں بتائے نا، عربی پہ حامد ہند سے ہے. حامد من ہند، حامد من الہند. ہاں حامد من الہندی، حامد من الہند، من من الہند. الہند. حامد من الہندی. ٹھیک ہے نا، یہ آگے حامد ہند سے ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ این ذهب عباس. عباس صاحب کہاں چلے گئے؟ کہاں گئے تھے عباس صاحب؟ کچھ یاد ہے؟ خارجہ. اچھا ایک منٹ. خارجہ، خرج عباس بھی ہو سکتا ہے، صرف خرجہ کا تب بھی ٹھیک ہے. جو ہم لکھ لیتے ہیں خرجہ عباسن. اب آگے آگے کیا تھا بتائیے گا؟ پرنسپل نہیں وہ پرنسپل نہیں، مدیر. وہ عربی بتایا نا. مدیر. خرجہ کے بعد کیا آیا تھا؟ ایک لفظ آیا تھا الی الہ. المدیر. ہاں الی المدیر. الل مدیری، الل آ گیا تھا، وہ اس کو یاد رکھنا ہے.
کہ الی المدیری، کہ وہ مدیر کی طرف گیا، مدیر کے پاس گیا. آگے چلیے گا، آگے سوال آ گیا اذهب، یہ اذهب. ابھی دیکھیے اب یہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہے کہ بغیر اعراب کے بھی آپ عربی پڑھ سکتے ہو. یہاں پہ میں نے تو لگا دیا نا، لیکن نہ لگے ہوں یہ بھی اصل ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. عربی زبان پر صرف الفاظ لکھے ہوں، زیر زبر نہ لکھی ہو تو کیا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. اذهب علی الی المدیر، پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے آپ سے؟ اذهب کیا علی علی، مدیر کی ہاں طرف چلا گیا؟ کیا لا علی مدیر کی طرف مدیر کی طرف گیا ہے، تو لا اس کا جواب کیا؟ ہاں کیا جواب لا ہوگا؟ لا، لا بلکہ بل 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 ذهب، علی الی المرحاض. ذهب، ہاں شاباش. لا بل ذهب ذهب علی علی الى علی المرحاض، المرحاض. الى المرحاض، الى المرحاض. آئی بات سمجھ میں؟ جی چلیں جی، آج کے لیے ہمارا اتنا کافی ہے. کل اس کو ٹائم 2 منٹ اوپر ہو گیا، من این فاطمہ وغیرہ کر کے کل اسی سبق کو آگے چلیں گے. اب تو مطمئن ہے آپ حضرات، کچھ تھوڑی سی جی تسلی ہوئی آج کے سبق سے؟ جی جی بالکل. جی جی چلیں جی، بہترین. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. جزاک آج کے لیے کافی. تو کل بھی اسی جذبے کے ساتھ آپ حضرات نے انشاءاللہ شرکت فرمانی ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.